نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الله المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا رحمت للعالمین وخاتم النبیین وشفیع المسلمین وجد الحسن والحسین والحمد للہ رب العالمین۔ صدر مجلس محترم المقام رونق علاقہ حضرت علامہ الحافظ القاری ذوالفقار احمد سعیدی صاحب ادام اللہ ذلکم، دیگر معزز علماء کرام، برادر مکرم الحافظ القاری اجمل ضیاء صاحب دامت برکاتکم العالیہ، جملہ قائدین تحریک منہاج القرآن، بالخصوص محترم بختیار خان صاحب صدر تحصیل کھاریاں، محترم المقام جناب شوکت علی صاحب ناظم تحریک منہاج القرآن نصیرہ، MSM کے جملہ قائدین بالخصوص عزیز محمد بلال، مسجد حاضہ کے قابل عزت منتظمین، علاقہ بھر کے جملہ محبان اہل بیت الاطہار، کثیر تعداد میں تشریف فرما نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، توفیق الہی سے آج دو نسبتوں سے معمور یہ پروگرام ہم سب کو نصیب ہوا ہے۔ ایک ماہانہ درس عرفان القرآن، دوسرا ذکر امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام، اس عظیم خانوادے کا ذکر جنہوں نے کربلا کی تبدیلیت پر دین کی مٹتی قدروں کو بچانے کے لیے اور ظالم کا پنجہ دین کے حسین چہرے کو جو بگاڑ رہا تھا اس کو روکنے کے لیے اور اپنے خون کے ذریعے ایک لکیر کھینچی کہ جدھر خانوادے مصطفیٰ ہے ادھر ہی دین ہے۔ وہ عظیم خانوادے نے قربانی، آج ان قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ان کے ذکر سے اپنے دلوں کی ویران آبادیوں کو بہار میں تبدیل کرنے کے لیے محترم الحافظ القاری اجمل ضیاء صاحب کی مسجد میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرت علامہ ذوالفقار احمد سعیدی صاحب، ان کا شکر گزار ہوں، آپ اس محفل کی زینت بنے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اب بلا تاخیر شروع کر رہا ہوں میں بات جہاں سے یہ سورۃ اللیل ہے، 92 نمبر سورہ ہے،
آخری پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 10 تک 6 آیات میں نے تلاوت کی۔ آج انہی کا درس ذکر امام علی مقام کی مناسبت سے گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ دو ذہنوں کے اندر سوال پائے جاتے ہیں کہ جس معاشرے میں اس وقت ہم سب موجود ہیں، اس وقت ہمارے لیے دین کی خاطر وقت نکالنا بہت مشکل ہے۔ دعا دیں اپنے علماء کو جنہوں نے کسی نہ کسی صورت کو، کسی نہ کسی صورت اور شکل میں دین کی قدروں کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، نہ ہی لوگ، یہ جملہ سنیں ذرا، نہ ہی عام عوام اپنے پروفیشن کے اندر دین کو شامل ہونے دے رہی ہے۔ پروفیشن جو بھی ہے کسی کا، دکانداری، ملازمت، ٹیچنگ، وکالت، کوئی جج ہے، کوئی پٹواری ہے، کوئی پولیس والا، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، جو بھی کسی کا پروفیشن ہے، تو ہم اپنے پروفیشن کے اندر دین کو داخل ہی نہیں ہونے دے رہے۔ تو جب یہ حال ہو تو ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے لیے یہ بات ہی مشکل ہے کہ ہم دین پر عمل کریں۔ ایک یہ ہستیاں ہیں، انہوں نے اس دین کی خاطر وقت کیا ہے، پیسہ کیا ہے، انہوں نے اپنا پھول پھول، پتی پتی، تپتی ریت پر رکھ دیا، اور ماتھے پہ شکڑنی، زبان پہ ہائے ہوئے شکوا، یہ لفظ نہیں آئے۔ یہ بندہ سوچتا ہے کہ ہم وقت نہیں دے سکتے، انہوں نے جانے دے دی، مگر اتنے مسکراتے چہرے کے ساتھ سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا۔ ان کے لیے یہ رستہ آسان کیسے ہو گیا؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ کربلا کے اندر یہ ایک اور کردار پایا جا رہا ہے جس نے یہ سارا کام کیا ہے، وہ ہے یزید لعین، یزید پلید۔ یہ کام اسی بدبخت نے کیا اور کرایا۔ اس نے یہ کام بڑی ڈٹھائی کے ساتھ اور بڑی آسانی کے ساتھ کر کیسے لیا؟ بندہ 1000 بار سوچتا ہے کسی کو مارنے سے کم، چمٹی پاؤں کے نیچے آ جائے تو بندہ سوچتا رہتا ہے کہ آج میں نے چمٹیاں مار دی۔ یہ کیڑے مکوڑے نہیں تھے، یہ انسان تھے۔ انسان بھی وہ جن کے در سے انسانیت کا سبق ملتا ہے۔ ان بدبختوں نے اس عظیم خانوادے کو کیسے قتل کر دیا بے دردی کے ساتھ؟ یہ ذہن میں سوال آتا ہے۔ ان دونوں سوالوں کا جواب قرآن حکیم سے دیتے ہیں۔ ہمارا درس بھی ہو جائے گا، ذکر امام علی مقام بھی ہو جائے گا۔ قرآن سے یہ دونوں سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ سورۃ اللیل کی آیت نمبر 5 کے اندر، 6 کے اندر، 7 کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ جو پہلے کردار کے بارے میں تو پوچھنا چاہ رہے ہو کہ نیکی کا رستہ آسان کس کے لیے اور آسان کیسے ہوتا ہے، اس سوال کا جواب یوں دیا، فرمایا کہ وہ خوش نصیب جس کے کردار میں، جس کی ذات میں، جس کی شخصیت میں، جس کی سیرت میں 3 اوصاف جمع ہو جائیں۔ پہلی صفت فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، جس نے اللہ کے رستے میں دینا سیکھ لیا، جس کا ہاتھ نیچے والا نہیں رہا بلکہ اس کا ہاتھ اوپر والا ہو گیا، لوگوں کو دینا۔ یہ پہلی صفت ہے جس کا نام ہے سخاوت۔
فرمایا جس کی سیرت کے اندر پہلی صفت آ گئی سخاوت، نمبر 2 واتقا، اور جس نے تقوی کے نور سے اپنے من کو منور کر لیا، 2 تیسرا فرمایا وصدق بالحسنی، اور جس نے حق کی تصدیق کی۔ یہ 3 اوصاف اگر کسی کے کردار میں، اگر کسی کی شخصیت میں، کسی کی ذات میں، یہ 3 اچھے اوصاف، 3 اچھی صفات جمع ہو جائیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس خوش قسمت کے لیے ہم نیکی کا رستہ آسان کر دیتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب مل گیا۔ دوسرے سوال کا جواب، وہ گناہ کا رستہ، جہنم کا رستہ، دوزخ کا رستہ، یہ کس کے لیے آسان ہوتا ہے؟ فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ، جس بدبخت نے بخل کیا، کنجوسی کی، وَاسْتَغْنَا، اور مخلوق سے بے پرواہ ہو گیا، یہ مرتی ہے تو مرتی پھرے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور حق کی تکذیب کی، حق کو جھٹلایا۔ فرمایا یہ 3 گندی عادتیں، یہ 3 برے اوصاف، 3 بری صفات، 3 بری عادتیں اگر کسی کی سیرت میں جمع ہو جائیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو اس بدبخت کے لیے ہم گناہ کا رستہ بڑا آسان کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں سوالوں کا جواب آ گیا۔ پہلا کردار جس کے لیے نیکی کا رستہ آسان ہوتا ہے، اس کے لیے 3 اوصاف کا ہونا ضروری ہے۔ ایک ہے سخاوت، ایک ہے تقوی، ایک ہے حق کی تصدیق۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ امام علی مقام کے لیے کربلا کا رستہ بڑے ہی آسان ہو گیا۔ نہ پانی رکاوٹ بن سکا کہ پانی مل، پیاس رکاوٹ بن سکی، نہ بھوک رکاوٹ بن سکی، نہ ظالم کا ظلم رکاوٹ بن سکا۔ رستہ شہادت کیسے آسان ہوتا چلا گیا؟ اس کا مطلب ہے یہ تینوں اوصاف امام علی مقام کی ذات میں پائی جاتے تھے۔ پہلا سخاوت، دوسرا تقوی، اور تیسرا کیا ہے؟ حق کی تصدیق۔ باری باری دیکھتے ہیں کہ امام علی مقام میں جو پہلی صفت ہے یہ کہاں تک پائی جاتی ہے۔ جب آپ کی سخاوت کو دیکھنا ہو، ایک دنیا کا اصول ہے، جب کسی فیملی، کسی برادری کے چشم و چراغ اس کو آپ دیکھنا چاہیں کہ کتنے پانی میں ہیں، تو سیانے لوگ یہ کرتے ہیں کہ پہلے یہ دیکھو کہ اس بندے کا دادا کون ہے، اس کا نانا کون ہے، اس کی نانی کون ہے، اس کی دادی کون ہے، اس کو پالا کس نے، اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے۔ سیانے لوگ پہلے وہاں دیکھتے ہیں۔ تو جب دادا دادی، نانا نانی، والدہ والد یکجے نظر آتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں ہاں یہ کام پھر کیوں نہ کرے، آخر دیکھو باپ کون ہے، آخر دیکھو نانا کون ہے، آخر دیکھو دادا کون ہے۔ امام علی مقام کی اگر دیکھنا ہو سخاوت کو تو سب سے پہلے ان کے بڑوں کی سخاوت دیکھیں گے۔ جب ہم دیکھتے ہیں ان کے بڑوں کو، ان کے بڑوں میں سب سے پہلا وہ نام جن کا نام ہی دنیا میں بڑائیاں تقسیم کرتا ہے، وہ ہے میرے آقا، وہ ہے میرے آقا، جن کے در سے بلندیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ ان کی سخاوت کا عالم کیا ہے؟ سورۃ اللیل 92 نمبر ہے، ساتھ ہی آگے 93 نمبر سورہ ہے سورۃ الضحیٰ۔ اس کی سیکنڈ لاسٹ اگر آیت پڑھیں تو یہ آیت ڈھنکا بجا رہی ہے آقا کی سخاوت کی۔ کیسے؟ یہ آیت بتا رہی ہے وَأَمَّا السَّائِلَ، یہ ساری کائنات میرے حبیب کے در کی سوالی ہے۔ تو فرمایا اما السائل، اے سائلو، چاہے وہ عرش پہ ہیں یا فرش پہ ہیں، چاہے وہ تخت الثری پہ ہیں، چاہے وہ سدرۃ المنتہا پہ ہیں، جہاں بھی ہیں، کہا اما السائل، اے سائلو اس در پہ آؤ، فلا تنہر، اس در کی ریتی نہیں کہ اس در سے کو خالی دامن لے کے گھر چلا جا،
اس در پہ کٹے بازو لے کر بھی لوگ آئے، اگلوں نے جوڑ کے بھیجا۔ اس در پہ اپنی ہتھیلیوں پہ لوگ آنکھیں لے کے آئے، اگلوں نے آنکھیں دے کے بھیجا۔ اس در پہ کوئی صحت کا دکھڑا لے کے آیا تو چاہے خواب میں ہی آ کے کملی دے کے اس کی بیماریاں دور کر دی۔ کوئی اولاد کے دکھڑے لے کے آیا، اس کو اولاد دی۔ کسی نے مانگی تاجوری، وہ دے دی۔ کسی نے مانگی کشور کشائی، وہ مانگی، وہ دے دی۔ حتیٰ کہ اگر میرے حبیب سے کسی نے مانگی جنت تو فرمایا سنو، جنت بھی میرے حبیب کے در سے ہی تقسیم کی جاتی ہے۔ یہ آقا کی سخاوت ہے۔ یہ در مصطفیٰ کی سخاوت ہے۔ ایسے حضرت ربیہ، بخاری کی حدیث ہے، تو لوٹے بھرتے تھے حضور کے، تو جنہوں نے لوٹے بھرے وہ جنتیں پا گئے، جنہوں نے لوٹے نہ بھرے وہ لوٹے کے لوٹے رہ گئے۔ لوٹے بھرنے والے، آقا نے پوچھا کہ آج لوٹا بھرا کس نے؟ عرض کیا میں نے آقا۔ فرمایا سالنی، آج ربیہ مجھ سے مانگ۔ مانگنے والے نے عرض کیا آقا انی اسألوکا مرافتک فی الجنہ، آقا جو نوکری ادھر دے رکھی ہے یہی نوکری مجھے جنت میں دے گا۔ رسول اسلام نے فرمایا اے ربیہ تو نے بہت بڑی شے مانگ لی ہے۔ فرمایا آج کے بعد نماز کا وعدہ میرے ساتھ کر لے، نماز نہیں چھوڑنی، نماز کا وعدہ تو کر، اور جنت میں اپنی صحبت کی گارنٹی کا وعدہ میں محمد کر دے گا۔ جنتیں بھی یہاں سے تقسیم ہو رہی ہیں۔ ارے جس حسین نے اپنے نانا کی سخاوت کو اس طرح دیکھا بچپن سے، تو اندازہ کریں نانا کی نظر عنایت نے اپنے نواسی کے خمیر کے اندر صفت سخاوت کو کہاں تک رکھا ہو۔ ان کے اگر بابا جان اور امی جان کی سخاوت پڑھنی ہو تو کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، آپ سورۃ الدہر پڑھ لیں، آیت نمبر 5 سے لے کر 9 تک، کہ جب انہوں نے روزے رکھے تو وہ وقت افطار ان کے دروازوں پہ دستک ہوتی، کبھی مسکین، کبھی یتیم، کبھی اسیر آتے، یہ نہ دیکھتے کہ آج ہمارے بچے بھی دسترخوان پہ بیٹھے، اپنے بچوں کے سامنے تھے دسترخوان ہی اٹھا کے ان کی جھولیوں میں ڈال دیے۔ رب نے ان کی ادا کو زمین سے اٹھایا اور آسمان سے قرآن کی آیتیں بنا کے محمد کے سینے پہ نازل کر دی۔ فرمایا اب قیامت تک جو جو شخص سخاوت کے رستے پہ چلنا چاہے گا اس کو حسن و حسین کی والدہ کی سخاوت کی کتاب کو پڑھنا پڑے گا۔ یہ ان کے والدین کی سخاوت ہے۔ اندازہ کریں پھر ان کی سخاوت کیا ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام، حسن علیہ السلام، عبداللہ بن جعفر طیار، یہ ان کے کزن ہیں، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے سرتاج بھی ہیں۔ یہ تینوں بھائی کزن سفر کرنے کی غرض سے مدینہ پاک سے نکلے، بہت دور چلے گئے، بھوک لگی، زیادہ راہ میں کھانا نہیں تھا، دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں ہے۔ جنگل میں انہیں نظر آئی ایک مائی کی جھونپڑی، جھونپڑی کے قریب گئے، مائی سے کہا کہ ہمیں کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ مائی اب ان کے چہروں کو دیکھتی ہے اور چہروں کو دیکھ کے دل میں یہ سوچتی ہے، لگتا ہے کشور کشائیوں کی برکھا برساتا ہے، وہ جس پہ راضی ہو جائے ان پہ فضل کے ترازے کھوتا، اللہ نہ کرے نہ کرے اگر یہ کسی سے ناراض ہو جائے قیامت تک ان کے چہروں پر شکست کی دھول اڑتی رہتی ہے۔ شاید تو ان کے در سے تقسیم ہوتی ہے۔ تو مائی نے کہا کہ میرے گھر میں تو جھونپڑی میں ایک ہی بکری ہے، اس کو ذبح کروایا اور پر تکلف دعوت کر دی شہزادوں کی۔ جب کھانا کھانے کے بعد وہاں سے آنے لگے تو امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا مائی جان آپ نے ہمیں خوش کیا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی جنریٹر ہے
آپ کا ذوق ہے تو مجھے ساؤنڈ کی پرابلم نہیں ہے، جتنی دیر میں چلاتے ہیں ہم گفتگو تھوڑی سی کر لیتے ہیں نا جی، آپ گفتگو سنیں میری۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مائی جان آپ نے ہمیں خوش کیا ہے، اگر زندگی رہی تو اس نیکی کا بدلہ ہم چکائیں گے۔ یہ بات کر کے آپ واپس آ گئے۔ پھر عرصہ گزر گیا، عرصہ جب گزر گیا تو ایک سال ایسا بھی آیا عالم عرب میں کہ بارشیں بہت تھوڑی ہوئیں۔ جب بارشیں نہ ہوئیں تو پورے عالم عرب کو قحط سالی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسی بند کر دیں تو وہ باہر کوشش کر رہے ہیں جنریٹر چلانے کی تو لائٹ آ جاتی ہے۔ بڑے اطمینان کے ساتھ بات سنیں، انتظامیہ کو اپنا کام کرنے دیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ واپس آ گئے، عرصہ گزر گیا، قحط سالی نے پورے عالم عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب مائی نے جنگل چھوڑ دیا، جنگل میں نہ پھل نہ پھول نہ فصلیں، تو مائی جنگل چھوڑ کے تو مدینہ پاک آ گئی بھیک مانگنے کے لیے۔ کیا مانگنے کے لیے؟ آپ کا دل کرتا ہے مدینہ پاک کی بھیک ملے؟ ارے جس کو ایک ٹکڑا کبھی ملا ہے مدینہ پاک کے دسترخوان کا، میرے آقا کے دسترخوان کا ایک ٹکڑا اگر کسی کو ملا ہے، خدا کی قسم اس کی نسلیں رج گئی ہیں۔ سارا جہان مدینہ کی بھیک پہ پلتا ہے۔ اور ہمارا ایمان سنیں، ہماری تو سانسوں کی ڈوری بھی آقا کی توجہ سے چلتی ہے۔ تو وہ مائی بھیک مانگنے کے لیے مدینہ پاک آ گئی۔ رات اس نے اوکھے سوکھے بسر کی، اور جب صبح ہوئی تو صبح بھیک مانگنے کے لیے جب گلیوں کا اس نے رخ کیا، اس کی قسمت کا ستارہ یوں اوج ثریا پر گیا۔ جب بھیک مانگنے کے لیے نکلی تو یوں اس کی قسمت کا ستارہ چمکا کہ پہلا گھر، پہلا در، پہلی گلی جہاں سے بھیک مانگنے کا آغاز کیا، پہلا دروازہ ہی مصطفیٰ کی لخت جگر فاطمہ اللہ، اس نے دستک دی، امام حسین باہر نکلے۔ آپ تکتے ہی پہچان گے کہ یہ مائی کون ہے۔ لاجپال جو ہوتے ہیں وہ پہچان جاتے ہیں، اس لیے ہمارے بھائی نعرہ لگا رہے تھے لاجپال یا حسین، لاجپال آپ پہچان گئے، مگر اس کو تعارف نہیں کروایا۔ ایک کو تھوڑی سی ہلکی کر دیں تاکہ یہ شرمندہ نہ ہو جائے، اس کو تعارف نہیں کروایا، اندر لے گئے، جا کے کھانا کھایا۔ اب امام حسین نے پوچھا کہ بتائیں آپ کا آنا کیسے ہوا؟ مائی نے جب ساری بات بتائی تو امام علی مقام نے فرمایا اب آپ نے فکر نہیں کرنی، انشاءاللہ آپ کی خدمت کی جائے گی۔ خادم کو بلوایا اور فرمایا جاؤ جا کے پتہ کرو کہ چراگاہ میں حسین کے نام کی بکریاں کتنی ہیں۔ تو اس وقت پتہ چلا کہ حسین کے نام کی بکریاں ہیں 1000۔ فرمایا ایک بکری بھی نہیں رکھنی چراگاہ میں، ساری مائی کو دے۔ بکری کتنے کی ملتی ہے آپ سب کو پتا ہے، ابھی نہیں آپ نے بڑی عید کی ہے، 1000 بکریاں دی۔ اندر پتہ کیا پیسے کتنے ہیں تو پتہ چلا 500 درہم۔ فرمایا وہ بھی دے دو۔ ایک درہم 58 روپے کا ہے، 500 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں اور 1400 سال کا زمانہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں، یہ فرق تو یہ کروڑوں اور لاکھوں میں جا رہا ہے۔ وہ پیسے دیے، بکریاں دی اور دے کر کہا کہ ابھی جانا نہیں ہے، اگلا دروازہ بڑے بھائی کا بھی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، 2 بندے کٹھے کھڑے ہوں، ایک بندہ مانگنے والا آ گیا، ایک 10 دے دی، وہ دوسرے سے اگر مانگے تو وہ کہتے ہیں اسی ایک کو کوئی نہیں ہے، اسی دو ایک کو نہیں، اس نے دیے تو میں نے دیے برابر ہی ہے۔ یہ سخیوں کا گھرانا ہے۔ ادھر فرمایا اگلا دروازہ بڑے بھائی کا ادھر جاؤ۔ امام حسن نے سلام جب باہر آئے تو مائی کو دیکھا، وہ بھی پہچان گئے۔ آپ نے پوچھا کہ بتاؤ بھائی حسین نے کیا دیا؟ تو بتایا کہ آپ 500 درہم 1000 بکری۔ فرمایا پھر ہم بھی تو کم نہیں دیں گے۔ فرمایا ہماری طرف سے بھی نہیں دے دو۔ اب مائی 2000 بکریاں اور 1000 درہم لے کے گلی میں جا رہی ہے اور آنکھوں کے کٹوروں میں آنسو ہے اور کہتی ہے وہاں مولا ایک ہی دروازے سے اتنی خیر پڑ گئی کہ کسی اور دروازے پہ جانے کی نوبت نہیں آئی۔ جب قبیلے میں گئی
قبیلے والوں نے پوچھا کہ مائی یہ ساری رونق کہاں سے لے آئی ہو؟ اس نے کہا تم نے مدینے والے لجپال کا تو نام سن رکھا نا، ان کی سخاوت کے کیا ہی کہنے تھے، لیکن میں تو آج ان کے بچوں کی سخاوت دے کے آ رہی ہوں۔ خدا کی قسم اپنے نانا پہ گئے، جب دینے پہ آئے گھر نہیں سکتے، کیا رہ گیا، سب کچھ اٹھا کے منگتے کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ ہے حسین کی سخاوت۔ تو انہیں امام علی مقام، ان کی ذات میں یہ صفت صرف پائی نہیں جاتی تھی۔ آج کوئی سخی بنتا ہے تو مسجد میں اسی دے دی، کوئی اس سے بڑا سخی بنا تو مسجد کے اوپر والے چھت کے پیسے دے دی، کوئی اور سخی بننا چاہتا کسی کی غریب بچی کی شادی میں ہیلپ کروا دی، کوئی سخی بننا چاہتا تو مدرسے میں پیسے دے دیے، کوئی سخی بنا تو ملک پاکستان کے لیے کوئی اور ایسا کام کر دیا۔ یہ ہماری سخاوت ہے۔ ایک سخاوت حسین کی ہے کہ جب دین نے مانگی جان، دین نے مانگا مال، تو پھر اپنی جان بھی دی، 6 ماہ کا لشکر بھی دیا، 18 سال کا علی اکبر بھی دیا، سب کچھ دے کے ایک سخاوت کا ایسا معیار قائم کر دیا کہ لوگوں قیامت تک جو سخاوت کے راستے پہ چلنا چاہے گا اس کو حسین کے قدموں کی دھول کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانا پڑے گا۔ تو سخاوت امام حسین میں نہ صرف پائی گئی بلکہ ہم جیسے نکموں کے لیے ان کا طریقہ ماڈل بن گیا ہے کہ سخاوت ہو تو حسین جیسی ہو۔ یہ جو قرآن پاک نے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ آتَى، کہ نیکی کا راستہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے جس کے اندر 3 اوصاف پائے جائیں، ان میں سے پہلی صفت ہے سخاوت۔ بولے کیا ہے؟ سخاوت۔ میں نے کہا آج آپ کو تھوڑا سا انداز بدل کے ان کا ذکر سنایا جائے کہ ایسے بھی ذکر ہوتا ہے۔ قرآن ان کی شان کے قصیدے پڑھ رہا ہے، پھر فرمایا وَاتَّقَى، اور تقویٰ کے نور سے جس نے اپنے من کو منور کر لیا۔ بولے کس نور سے؟ تقویٰ۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ ہے تقویٰ کا معنی۔ یہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ امام غزالی نے کیمیاء سعادت کے اندر اس کی بڑی پیاری ڈیفینیشن کی۔ آپ فرماتے ہیں تقویٰ کیا ہے؟ اب یہ بات دل نہ سنتے کانوں اور جاگتی آنکھوں کے ساتھ یہ سنیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں تقویٰ یہ ہے، آپ جا رہے ہو جنگل میں، رستہ ایک ہی ہے، دائیں بھی خاردار جھاڑیاں، بائیں بھی کانٹوں کی جھاڑیاں۔ اگر بندہ سیاح ہوا چلنے والا تو چلتے ہوئے اپنے لباس کو اس طرح سکیڑ لے گا تاکہ لباس دائیں بائیں پھٹ کے پھنس کے پھٹ نہ جائے۔ اگر سیاح ہوا تو روک لے گا۔ فرماتے ہیں اسی طرح ہم دنیا میں آ گئے، ہر طرف اس شیطان کے بچھائے ہوئے گناہوں کے جال ہیں، گناہوں کی جھاڑیاں، اور سب نے لباس پہن رکھا ہے ایمان کا۔ اور سیاحت یہ ہے کہ اپنے ایمان کے لباس کو دائیں بائیں گناہوں کی جھاڑیوں میں پھنسنے سے بچایا جائے۔ یہ ہے تقویٰ۔ بات سمجھ آ رہی؟ بولے میں سمجھاتا ہوں، ابھی سمجھ نہیں آئی۔ ہمارے اندر تقوی نام کی شے ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر ہوتا نا تقویٰ، آج ذرا اپنے ملک کا تجزیہ کریں، کسی نے اس نہر سے بھی دیکھا ہے اپنے ملک کو؟ آج 15 20 25 مہینہ ہو گیا ہے، پورا ملک پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہمارے علاقوں میں فصل ہوتی ہے مکئی کی، پوری فصل کو کیڑا لگ گیا۔ جائیں سبزی منڈیوں میں، آڑتی یہ کہیں گے کہ پانی زمینوں میں کھڑا ہو گیا جس وجہ سے سبزیاں آنا کم ہو گئی، پھل خراب ہو گئے۔ پھر آپ کھاتے تھے گوشت کھاتے تھے آپ ویڑے کا، گائے کا، بیل کا، اب وہ بھی جاتا رہا۔ آپ کو پتا ہے جانوروں میں بیماری آ گئی، بھینسوں کا دودھ ڈاکٹر کہہ رہے نہ پئیں، مٹن نہ کھائیں، چھوڑ دیں۔ یہ ہو رہا ہے سب کچھ، طرح طرح کی انسانوں کے اندر بیماریاں آ رہی ہیں۔
تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس وقت پاکستان اللہ کی عذاب میں؟ اس نہر سے دیکھیں 1.5 مہینہ ہو گیا پانی میں ڈوبے ہوئے. کل میں حجام کے پاس گیا ہوں کٹنگ کروانے کے لیے. وہاں ایک بندہ بیٹھا, ہمارا حجام پوچھتا ہے آپ کہاں سے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ادھر کا ہوں. اس نے کہا نہیں مجھے نہیں لگ رہا آپ ادھر کے ہیں, تو ہم جانتے ہیں سب کو. اس نے کہا لالا موسیٰ کا پانی فصلوں میں کھڑا ہے, جانور ہیں 85 بھینسیں ہیں, وہ لے کے آپ کے علاقے میں ایک جگہ لی ہے, تو وہاں بھینسوں کو رکھا. اللہ کا عذاب ہے اس وقت. اور کوئی کہے کہ یہ بوڑھے بابوں کی وجہ سے آیا ہے, نہ ہماری وجہ سے. جن کی عمر جن بچوں کی 15 20 25 35 40 سال ہے, جن کی راتیں رات 2 بجے تک یوٹیوب پہ گند دیکھتے ہیں, چرس پیتے ہیں, شراب پیتے ہیں, اور کوئی سمجھائے تو آگے سے دانت نکالتے ہیں. ادب نام کی چیز کوئی, اولادیں والدین کی نافرمان, مسجدیں ویران, گنے چنے نمازی فجر ظہر اثر مغرب آئے. دین کو ہم نے نیڑے آنے ہی نہیں دیا, آنے ہی نہیں دیا. ہر پروفیشن دین سے خالی ہے. نہ ٹیچر, نہ وکیل, نہ جج, نہ ایم این اے, نہ ایم پی اے, نہ کونسلر, نہ چیئرمین, نہ دکاندار. جب کوئی شخص دین کو نزدیک آنے ہی نہ دے تو پھر یہ زمانہ نہ دکھائے تو دکھائے گیا. لوگوں کب وقت آئے گا جب اللہ کی تقویٰ کی طرف آؤ گے؟ کب وقت آئے گا جب گناہوں کی چھوڑ کے رات اللہ کے حضور سجدے میں بس رہے؟ کب وقت آئے جب ہمارا پروفیشن بولے کہ یہ بندہ دیندار ہے, گاہک محسوس کرے کہ دکاندار دیندار ہے, کلائنٹس محسوس کرے کہ وکیل دیندار ہے, انصاف پانے والا محسوس کرے کہ جج دیندار ہے, عوام محسوس کرے کہ ہمارے سیاستدان دیندار ہے. پورا ملک اس وقت رب کی ناراضگی کی گرفت میں ہے. علماء نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا آپ کو؟ اپنی چھوٹی اناج سے باہر نکلو, اس دین کو اپنی زندگی میں داخل کرو. دین صرف سر پہ پگڑی رکھنے کا نام نہیں ہے. جملہ معاملات کے اندر دین کو شامل کیا جائے تب جا کے یہ پاکستان حقیقی معنوں میں اسلامی جمہوریہ بنے گا. تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف اور پرہیزگاری سماجی, سیاسی, معاشرتی زندگی کے اندر اس دین کو شامل کیا جائے. کیونکہ ہمارا موضوع کچھ اور ہے, تو میں نے تو صرف اس سے ایک لائن نکالی ہے واتقا سے. تو میں پھر دوبارہ اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. یہ تو آپ کو میں نے ایک دعوت فکر دی. واتقا اس کا معنی یہ ہے کہ تقویٰ کے نور کے ساتھ کوئی اپنے آپ کو کیا کر لے, منور کر لے. اب تقویٰ کا معنی اگر ہم قرآن سے کرتے ہیں تو قرآن کی کبھی سورہ کھولے, سورہ حجرات, اس کی 2 اور 3 نمبر آیت جو ہے, اس کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا, آقا علیہ السلام کا ادب بیان ہوا. فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. فرمایا وہ خوش نصیب لوگ جو اپنی آواز کو میرے محبوب کی آواز سے پست رکھتے ہیں. آگے فرمایا اولئک الذین, یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, جن کے دل اللہ اپنے تقوی کے لیے چن لیتا ہے. قرآن کی روشنی سے پتہ چلا, قرآن کی آیت کی روشنی میں تقوی نام بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں فنا ہونے کا, حضور کے ادب کا نام تقوی. یہاں پہ جو لفظ لایا تھا اس آیت کے اندر وہ ہے امتحانہ. بولے کیا ہے؟ اس کا معنی چننا. جیسے آپ ریڈیو سے پھل خریدتے ہیں, جو اچھا لگے چن کے شاپر میں ڈالتے ہیں. یہاں پر بھی لفظ امتحانہ, گویا اللہ لوگوں کے دلوں کو تکتا ہے. جس دل کے اندر اس کے محبوب کے ادب کا چراغ چلتا ہے, اللہ اس کے دل کو اپنے تقوی کے لیے چن لیتا ہے. اب ذرا سب بولیں, تقوی حضور کے ادب کا نام ہے. بولیں, جب تقوی نام ہی حضور کے ادب کا ہے, آئیں پھر دیکھتے ہیں امام علی مقام میں کہاں تک پایا جاتا ہے یہ جو تقوی ہے. جب امام علی مقام کی ہستی کو ہم دیکھتے ہیں
یہ جو بات آپ نے زندگی پر سنی ہوگی کہ جب حضور نماز پڑھتے تو امام علی مقام اپنے نانا جان کی پشت پر سوار ہو جاتے تھے. سنیے نا یہ بات. ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک دن ہے, ہاں یہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہے, ہر روز ایسا ہوتا تھا. آپ پوچھیں کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو لوگ مدینہ پاک کے ذرا ہاتھ کھڑا کر, بہت سارے لوگ گئے ہیں, اللہ سب کو لے جائے, جو نہیں گے وہ بھی جائیں. اپنے آپ کو نکالیں نا ذرا, آپ یہ باب جبریل سے باہر نکالیں, ذرا اپنے آپ کو باب بقی سے باہر نکالیں تو آگے کھلا گراؤنڈ ہے, چھتریاں لگی ہوئی ہیں. یہ حضور علیہ السلام کے زمانے اقدس کا بازار ہے. اس بازار کا نام تھا سوق القامرین. سوق کہتے ہیں بازار, قمرین کہتے ہیں دو چاند. سوق القمرین, دو چاندوں کا بازار. وہ چاند کون سے تھے؟ ارے یہ بازار نام اس کا جو بھی تھا, لیکن جس دن سے حسن و حسین نے اس بازار میں اٹکیلیاں لینا شروع کی, صحابہ نے فرمایا آج کے بعد نام ہی بدل دیا جائے, اس کا نام ہوگا دو چاندوں کا بازار. ایک چاند حسن ہے اور ایک چاند حسین ہے, یہ وہ بازار ہے. تو اس میں وہ اٹکیلیاں کرتے, پنجہ آزمائی کرتے. ایک دن پنجہ آزمائی کر رہے تھے تو آقا علیہ السلام کی آواز آئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا حی الحسن, حسن آگے بڑھو, حسن دوڑو, حسن کوشش کرو, فاق الحسین, اور حسین پر غالب آ جاؤ. یہ حضور فرما رہے تھے. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے کانوں میں آواز آئی, آپ باہر نکلی, منظر دیکھا کہ شہزادے آپس میں پنجہ آزمائی کر رہے ہیں اور میرے آقا حوصلہ افزائی کر رہے ہیں بڑے بیٹے حسن کی. تو سیدہ کائنات نے عرض کیا بابا جان حسین چھوٹا ہے, آپ اس کی حوصلہ افزائی کیوں نہیں کر رہے؟ فرمایا کاش فاطمہ تو میری آنکھوں سے دیکھتی. فرمایا میری آنکھوں سے دیکھ, حسین کی حوصلہ افزائی جبریل کر رہا ہے. ادھر جبریل کہہ رہا ہے حج الحسین, حسین آگے بڑھو. ادھر میں کہہ رہا ہوں حج الحسن, حسن آگے بڑھو. اس بازار میں یہ شہزادے اٹکیلیاں کرتے تھے, اور جب دیکھتے کہ بابا جان مسجد میں چلے گئے, یہ بھی وضو کر کے مسجد جاتے اور دیکھتے کہ آقا علیہ السلام سجدے میں ہیں تو آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے. اس سے پتہ یہ چلا یہ معمول ہے. کیا ہے بولے؟ معمول ہے. تو وہ پشت پر سوار ہو گئے. لگتے ہاتھ میں یہ بات بتا دوں, ہم بھی اپنی مسجدوں میں بچوں کے لیے اتنا سینہ وسیع رکھتے ہیں. بولو, ہمارے یہاں تو مسئلے ہی وکھرے ہیں. اور یہ بچہ لے کے کون آیا ہے, اس کو کیوں نہیں آئے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں چھوٹی عمر کے بچے نہیں لائے جاتے؟ کبھی اس بابا جان سے, اس علامہ صاحب سے, اس محلے کے بندے سے یہ بندہ پوچھ لے, وہ بابا یہ بات آپ نے سنی کہاں سے ہے کہ بچوں کو نہیں لانا؟ آپ ادھر نہیں دیکھ رہے, وہ نماز پڑھتے ہیں, حسین پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں. تو کوئی کہے کہ ہمارے بچے حسین جیسے ہیں, تو بابا ہم نے کب کہا ہے, ہم نے کب کہا ہے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی گزارنے کا سلیقہ حضور سے ہی تو لینا آپ نے. حضور کا طریقہ یہ ہے. جن مسجدوں میں بچے نہیں آتے, جن مسجدوں میں بچوں کے شور کی آواز نہیں آتی, 10-15 سال بعد ان مسجدوں کو تالے لگ جاتے ہیں. بابے مر جائیں گے, بچوں کو آپ نے عادی نہیں بنایا. عادی کیا بنایا؟ ان کو مسجد وڑنے نہیں دیا. اب نمازیں کون پڑھے گا؟ اس لیے اپنے دلوں کو کھلا رکھ کے نئی جنریشن کے ایمان کو بچاؤ, ان کا رخ مسجد کی طرف ڈال دو. آقا سجدے میں جاتے, صحابہ کبھی 10, کبھی 15, کبھی 25, کبھی 30 تسبیحات پڑھتے, اتنا سجدہ لمبا ہو جاتا. وہ صحابی فرماتے ہیں اس دن حد ہو گئی کہ میں نے 40 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہا. پھر میرے دل میں وسوسہ آیا کہ کبھی سجدہ اتنا لمبا نہیں ہوگا, اللہ آج خیر کرے, کہیں حضور اسلام کی روح انور پرواز ہی نہ کر گئی. کہتے ہیں میں نے یہ جاننے کے لیے اپنا سر سجدے سے اٹھایا, آگے منظر وہی تھا کہ شہزادہ پشت پہ بیٹھا ہوا ہے. کہتے پھر سر میں نے نیچے کیا,
उस दिन 72 बार जुबान से निकला सुबहान रब्बियल आला। ये है हदीस। हदीस का आप इस हदीस पर एक सवाल करें, मैं आपको बताता हूँ सवाल। सवाल ये करें कि हुजूर को कैसे पता चलता था कि पुश्त पर कोई बैठा हुआ है। ये है सवाल। कोई बंदा कह दे यहां उठ के जी क्यों नहीं पता चलता, पता चल जाता है। तो बाबा हमें पता चलता है वो नमाज हुजूर की है। किनकी है? हुजूर की नमाज का नाम क्या है? हमारी तो नमाज ही कुछ और है ना, सारा कारोबार नमाज के अंदर करते हैं। यही सोचते रहते हैं कि मझ खुली हुई थी, पता नहीं किसी ने बांध दिया या नहीं, भैंस को पट्ठे डालने थे, दुकान खुली छोड़ आया हूं। ये है हमारी नमाजें। और आका अलैहिस्सलाम की नमाज आप पीछे अंदाजा लगाएं। आका ने जब हमें फरमाया कि नमाज कैसे पढ़नी है, फरमाया का अन्ना का कब जरा अंताबुदल्लाह, अल्लाह की इबादत यूं करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये तसव्वुर नहीं कर सकते तो कम अज कम ये तसव्वुर जरूर करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अंदाजा लगाएं उनकी अपनी नमाज क्या होगी। मौला अली की नमाज के बारे में आता है, आपके जंग में तीर लगा, तीर हड्डी में चला गया, पिंडली में, लोग निकालते थे तो दर्द होता था। आखिर फैसला हुआ रहने दें, तो रहने दिया गया। तो फिर जब अब नमाज पढ़ने लगे तो आगे बढ़ के किसी ने निकाल दिया, दर्द ही नहीं हुई। सलाम फेरने के बाद पूछा भाई तीर किधर गया है, तो लोगों ने बताया निकाल दिया। कसम खा के फरमाया था, फरमाया चिमटी के काटने जितना भी दर्द नहीं। ये नमाज है गुलामों की। आका की नमाज का आलम क्या? आका की नमाज की एक मंजर कशी अगर मैं करूं, आका अल्लाह की इबादत करते कैसे थे। 15 शबान और मुअज्जम की रात देखें, सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती, उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं मैंने महसूस किया कि हुजूर अपने कमरे में नहीं है। तो मैं ये जानने के लिए कि आका किधर गए हैं, तो मैं फिर अपनी चारपाई से उतरी, कमरे में चलने लगी तो मेरा पाँव ऐसे टकराया किसी शहर से। आगे से फिर हुजूर की आवाज आई, मन कौन है? तो मैंने संभल के अर्ज किया, जान में जान आई कि हुजूर इधर ही है। मैंने संभल के अर्ज किया, हुजूर आना आयशा, मैं आयशा हूं। आगे से आका का जवाब सुने। आका अलैहिस्सलाम का अपने मौला की याद, अल्लाह की इबादत, अल्लाह के जिक्र के अंदर इन्हिमाक और इस्तिगराक का ये आलम था कि आका ने पूछा मन आयशा, भाई आयशा कौन है? कौन है आयशा? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं परेशान हो गए कि अपनी ज़ौजा को पहचान नहीं रहे, अल्लाह खैर करे। तो मैंने समर के अर्ज किया, बिन्तु अबी बकर, मेरे आका वही है आयशा जिसके वालिद का नाम अबू बकर है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब हुजूर का अल्लाह की याद के अंदर ये इस्तिग़राक़ इतना इन्हिमाक था कि आका ने दूसरी बार पूछ लिया मन अबू बकर, कौन है अबू बकर? आयशा फरमाती हैं परेशान हो गई, हर वक्त जो उनके साथ रहते हैं हुजूर उनको नहीं पहचान रहे। फिर मैंने कहा हुजूर इब्नु अबी कुहाफा, वो अबी कुहाफा के बेटे। तीसरी बार आका ने पूछा मन अबी कुहाफा, अबी कुहाफा कौन है? हजरत आयशा फरमाती है मैं समझ गई देखने में इधर ही लग रहे हैं लेकिन हकीकत में कहीं और है। कल बात करेंगे। यहां वो खामोश हो गई, वो हुई खामोश। वक्त के मुजद्दिद डॉक्टर मोहम्मद तहरुल कादरी फरमाते हैं जब मैंने ये जुमला पढ़ा मेरे अंदर से एक हुक निकली, मेरे सीने से एक आग निकली। मैंने कहा काश ए अम्मी जान जब आका पूछ रहे थे कि आयशा कौन है, अबू बकर कौन है, अबी कुहाफा कौन है, काश हज़रत आयशा एक सवाल आप कर देती कि आका आप हमसे तो पूछते हैं कि तुम कौन हो, आज जरा अपने बारे में बता दें कि आका आप कौन है। फिर आका जवाब देते और नूरो बशर के सारे झगड़े ही खत्म हो जाते। मगर पीर मेर अली शाह साहब ने इसकी तर्जुमानी की। आपने फरमाया कोई मिसल नहीं ढोलण नहीं, कोई मिसल नहीं। हाजी साहब इसको पढ़ते तो फिर पूरी लय के साथ पढ़ते,
हाजी अकबर अली चिश्ती साहब, कोई मिशन नहीं छोड़न दी, चुप कर मेरे अली, इतना जान नहीं बोलन दी। आप खामोश हो गई। जब कल आया तो पूछा कि आका कल रात ये हुआ था। इस पर हुजूर मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं हाँ आयशा, ली मा अल्लाह वक्त, अल्लाह के साथ जब मैं इबादत में होता हूं तो अल्लाह के साथ एक घड़ी ऐसी भी आती है कि उस घड़ी ना कोई फरिश्ता मोहम्मद के मकाम की मारिफत पा सकता है, ना कोई नबी रसूल मेरे मकाम तक पहुंच सकता है। ये है आका की नमाज। अब पलटाएं जरा इधर उस सवाल की तरफ कि हुजूर को पता कैसे चला। हम बिल्कुल जवाब के करीब आ गए। ये सारी बातें जो की हैं आपके तखय्युल की आला परवाजी के लिए की हैं, ताकि पता चले कि आका की नमाज और इबादत क्या होती थी। आप इस सवाल की तरफ आए कि आका को पता कैसे चला। याद रखें, ये जो हमारा दीन है ना, ये दो चीजों से मिलके बना है। एक कौल मुस्तफा और दूसरा फेल मुस्तफा। आका का कौल ऐसे नहीं होता। आका किसी को फरमा दें आपका क्या हाल है, किसी को फरमा दें भाई आगे आ जाओ, किसी को कहें पीछे चले जाओ, किसी को कहें घर चले जाओ, किसी को घर से बुलवा लें। जो लफ्ज हुजूर की जुबान से निकलता है, सूरतुन नज्म के अंदर फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। उस वक्त तक हबीब की जुबान से लफ्ज नहीं निकलता जब तक एक एक लफ्ज पर वही इलाही की मोहर न लग जाए। और आका का फेल, उसके बारे में सूरह यूनुस के अंदर फरमाया इन अत्ताबेओ इल्ला मा युहा इलैया। उस वक्त तक मैं कोई काम ही नहीं करता जब तक अल्लाह की बारगाह से वही ना आ जाए। तो कौले मुस्तफा भी वही इलाही और फेले मुस्तफा भी वही इलाही से अटेस्टेड शुदा है। आज जो काम किया वो फेल है, कौल नहीं है, यानी सजदा लंबा किया है। तो अगर फेल वही इलाही से होता है तो वही लेके कौन आता है? आप सब जवाब के करीब आ गए। तो वही कौन लेके आता है? बस यही जवाब। जबरील आया होगा, जबरील ने कहा होगा हुजूर पुश्त पे हुसैन बैठा है। तो जबरील मैं क्या करूं? फरमा अर्ज किया ए मेरे आका, आज रब की मंशा ये है। वही रब की मंशा ही होती है ना। मंशा ये है हुसैन जब तक नीचे ना उतरे तब तक आपने सर अनवर नहीं उठाया। अब वो हालत और कैफियत क्या बन गई? वो जो थे सहाबा कराम, वो आका की आवाज का इंतजार कर रहे थे। आका कब फरमाए अल्लाहु अकबर और हम सजदे से सर उठा लें। अरे सहाबा मुंतजर आका के, आका मुंतजर जबरील के, जबरील मुंतजर खुदा का, और खुदा को इंतजार कर रहा था हुसैन के नीचे उतरने का। ऐ हुसैन, तेरी रज़ा का रब मुंतजर है तो तेरे तकवे का आलम क्या होगा? समझ ना आए तो अल्लामा इकबाल से पूछ ले। उन्होंने फरमाया खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनकी रजाओं का रब मुंतजर है। हुसैन तेरी जात वो जात है जिसकी रजाओं का रब मुंतजर है। तो जिसकी रजा का रब मुंतजर हो उस हुसैन के तकवे का आलम क्या होगा? तो हुसैन सिर्फ मुत्तकी नहीं बल्कि इमामुल मुत्तकीन है। क्या है इमामुल? आखिरी बात और आखिरी सिफत, तीसरी, वो करके गुफ्तगू को खत्म करते हैं। ये दो सिफात पाई गई, सखावत भी तकवा भी। आगे आया सद्दाका बिल हुस्ना। बस आखिरी बात है, इसको जल्दी खत्म करते हैं। हक की तस्दीक। सबसे पहले ये सवाल हुआ हक क्या है? हर बंदा कहता है जो हम कहते हैं वही हक है। हम वो इस जिस वो इन सब को छोड़ दें, कुरान से पूछते हैं हक क्या है। तो कुरान की कभी सूरत सफ पढ़े, उसमें अल्लाह पाक ने फरमाया वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा, आगे बोले वदीनिल हक। फरमाया हक वो ही है जो मेरा महबूब लेके आया। उस हक की तस्दीक, और तस्दीक तब की जाती है
جب کوئی تکذیب کر رہا، ویسے تو ضرورت ہی نہیں پڑتی. آج اس مسجد میں مسجد عائشہ میں ماہانہ درس قرآن ہو گیا ہے اور چند لمحوں بعد مکمل ہونے والا. کوئی صبح اٹھ کے پراپوگنڈا ٹیم جو ہوتی ہے نا ہر جگہ، تو وہ یہ کہے کہ وہ درس قرآن ہوا ہی کوئی نہیں، علامہ صاحب نہیں آئے، تو اس واقعے کی وہ تکذیب کر رہا ہے جو ہوا ہے. آپ جتنے آئے ہیں نا، آپ میں سے کوئی بندہ بھی ادھر ہوا جدھر یہ بات ہو رہی ہوگی، تو آپ میں سے بندہ کو فوراً بولے گا کہ بابا ہم تصدیق کرتے ہیں، محفل ہوئی ہے، ہم خود بیٹھے ہوئے تھے. تو واقعے کی تصدیق تب ہوتی ہے جب کوئی تکذیب کر رہا ہو. دین کی تصدیق حسین نے کی کب؟ جب یزید لعین اور پلید نے تکذیب کی. اس نے کیا کی؟ تکذیب. چند جملوں کے اندر بات سن لیں، بس لائن دے رہا ہوں، آگے مطالعہ کر لیں جا کے آپ گھر میں. بات غلط ہوئی تو میں بھی ادھر، آپ بھی ادھر ہی. تکذیب کیا کیا؟ حضور اسلام نے جو شورائی سسٹم بلڈ اپ کیا تھا ریاست کو چلانے کے لیے، خلفائے راشدین نے جس کے اندر وسعت لائی، تو بنو امیہ کا دور آیا تو سب سے پہلے اس شورائی سسٹم کی پیٹھ میں آمریت کا چھرا گھونگا گیا. یہ تکذیب ہو رہی ہے. پھر کیا کیا؟ پہلا دن تخت پہ بیٹھے یزید نے کہا آج کے بعد شراب حرام. ایک صحابی کھڑے ہوئے گا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنی آیتیں اس پہ ہیں، اس کی حرمت پہ. اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ اگر احمد کی شریعت میں حلال نہیں تو ہم کسی سابقہ شریعت کے تناظر میں اس کو حرام، یا سابقہ شریعت کے تناظر میں اس کو حلال کر لیتے ہیں. اس پھر صحابی بیچارے کی گردن اڑا دی گئی. پھر انہوں نے کیا کیا؟ وہ رشتے جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، اس نکاح کے بعد وہ رشتے جائز، ان کے ساتھ نکاح ہوا. جس نے اس کی آیتیں پڑھی قرآن کی، اس نے کہا گردن اڑا دو تاکہ کوئی آج کے بعد اٹھے ہی کوئی نہ. پھر انہوں نے کیا کیا؟ حج تمتع بڑے احکامات ہے قرآن میں، اس کے احکامات بدل دیے. جمعے کو جا کے عصر کے وقت میں پڑھتے، مولویوں کو خط لکھے، انہوں پہ کھڑے ہو کے ممبروں پہ مولا علی کی نسل کو گالیاں دیا کرو. 6 صحابہ کھڑے ہوئے، ان کی گردنیں اڑا دی. یہ ان کے کرنے والے کام. اور ذاتی کریکٹر یہ تھا، کتے بلیاں پالنے کا شوق تھا، بندر اور چیتے. انہی کے ستار بخش حسین تیری رگوں میں میرا خون ہے. ادھر فاطمہ تو زہرا کہہ رہی ہوں اے حسین تجھے چکی پیس کے پالا ہے، تجھے دودھ پلایا، آج ظالم کی آگے جھکنا نہیں، چاہے کٹ جاؤ. ارے کس حسین کو اتنی ہستیاں دلاسا دینے والی ہوں، وہ حسین پھر بڑی آسانی کے ساتھ 72 جانے قربان کر کے تصدیق کر گیا کہ لوگوں دین صرف وہ ہے جس کے اوپر میں قائم تھا. تو بات بتانا یہ مقصد ہے، انہوں نے دین کے ساتھ وفا ایسے کی. آج حسین کا جب ذکر آئے تو کیا صرف 10 محرم کو دیگیں ہی پکانی ہے؟ کیا صرف نوحے خانیاں ہی کرنی ہے؟ کیا ان کے مشن کی طرف کسی نے نہیں آنا؟ حسین کی روح اس وقت بالخصوص پاکستانیوں کو بلا بلا کے کہہ رہی ہے کہ تمہارا تو ملک بنانے والا ہی محمد علی تھا، ہمارے گھر کی یہ خراب ہے، اس کا حلیہ تم نے بگاڑ دیا ہے. اٹھو، حسین کے رستے پر چلو، کبھی کسی ظالم کے آگے نہ جھکو، اور اپنا رشتہ سیاست نہیں، برادریاں نہیں، اپنے من کا لالچ اور ہوس نہیں، اپنا رشتہ دین مصطفیٰ کے ساتھ مضبوط کرو. یہ 10 بجے اٹھنے والا رواج ختم کرو، اٹھ کے نماز پڑھا کرو، بچوں کو بھی لگاؤ اس کام پہ، اور جو آپ کا پروفیشن ہے اس میں دین کو داخل کرو، جو آپ کا شعبہ ہے اس میں امانت دیانت اس کو شامل کرو. آپ کے ساتھ کوئی ڈیل کرے اس کو پتا چلے کہ یہ مصطفیٰ کے دین کا پیروکار ہے، تب جا کے اسلام کا پرچم پاکستان میں سب پرچموں سے بلند ہوگا. سیاست اتنی رکھیں جتنی آٹے میں نمک ہوتا ہے، ساری توانائیاں اسے نہ دیں، کچھ توانائیاں اللہ کے دین کو بھی دیں. کوئی 5%، کوئی 10%، کوئی 15%.
اللہ نے آپ کو مال دیا، اللہ نے آپ کو جسم دیا، توانائی دی ہے، آپ کو ذہانت دی ہے، بات کرنے کا انداز دیا، تو اپنی توانائیاں اس کو دیں۔ میں جو بات کر رہا ہوں میں کوئی لولا لگ رہا تو نہیں، آپ کو نظر آ رہا، اللہ نے شکل دی ہے، عقل دی ہے، آزاد دی ہے اس میں۔ ہم نے کبھی کسی کے نعرے نہیں مارے، بچپن سے اس دین کے اندر آنکھ کھولی ہے۔ قاری اجمل ضیاء صاحب جانتے ہیں اس بات کو، آج 42 سال عمر ہو گئی ہے، پتہ ہی لگا جوانی کدھر سے آئی اور کدھر چلی گئی۔ ساری توانائیاں اللہ کے دین کو دی ہیں، اور اللہ نے تھوڑ نہیں رکھی، عزت بھی دی ہے، سب کچھ دیا۔ آؤ اسی کے اندر عزت ہے، یہی حسین کا پیغام ہے۔ یہاں پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں دین متین کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق اور شوق عطا فرمائے۔ بارے دیگر محترم شوکت صاحب، دیدار صاحب، محترم الحافظ القاری اجمل ضیاء صاحب، اور بالخصوص اس علاقہ کی رونق محترم ذوالفقار احمد سیدی صاحب اور ان کے پورے رفقا، ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ خود اعلان کریں، آپ خود اعلان کریں۔ تو میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اللہ اس کے اندر برکت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے میرے مولا، تیری بارگاہ میں گزارش ہے جو ذکر کیا ہے کمی کوتاہی رہ گی تو ہماری طرف سے ہمیں اس پر معافی عطا فرما۔ جتنے جوان، جتنے بچے، جتنے بزرگ، جتنے علماء، جتنے قربا حضرات آج کے اس پروگرام میں آئے، مولا قیامت کا دن ہو اسی طرح حسین کے پرچم کے نیچے بیٹھے، مولا دنیا میں ان کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جنہوں نے اپنی توانائیاں اس پروگرام کے لیے صرف کی ہیں، اے میرے مالک ان کی توانائیوں میں اور برکتیں عطا فرما، اس مسجد کو روشنی عطا فرما۔ یہ جو نصیرہ علاقہ ہے اس کی مضافات مولا اس علاقے پر کرم فرما، فضل کے دروازے کو۔ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں میرے مولا، ہم انکار نہیں کرتے، ہم اعتراف کرتے ہیں، جان بوجھ کر بھی ہم نے کیے ہیں اور انجانے میں بھی ہوئے، مگر مولا ہم نے بچپن سے یہی جملہ بولا پڑھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ بڑے رحمان ہے۔ مولا تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اس وطن پر کرم فرما، فضل کے دروازے کھول، لوگوں کو شعور عطا فرما، علماء کی عزتوں کو چار چاند لگا۔ اے میرے مالک، تیری بارگاہ میں گزارش ہے جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، دنیا سے جو چلے گئے ان کی بخشش فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرش سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم اجمعین۔ آپ بیٹھیں، میں لالا موسیٰ جا کے عشاء کی نماز بھی پڑھوں گا، ادھر خطاب بھی کرنا ہے، مجھے رستہ دے دیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی دفعہ